بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1293 ہے اور آج سورہ انبیاء کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 51، 52، 53، 54، 51 to 54۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، آتینا ہم نے دی تھی، ابراہیم کو، رشدہ ان کی ہدایت، من قبل اس سے پہلے، وکنا اور ہم تھے، بہی عالمین اسے خوب جاننے والے، اذ قال جب اس نے کہا تھا، لأبیہ اپنے باپ سے، وقومہ اور اپنی قوم سے، ما ہذہ التماثیل کیا ہیں یہ مورتیاں، التی انتم وہ جو ہو تم، لہا عاکفون ان کے لیے جم کر بیٹھنے والے ہو۔ قالوا انہوں نے کہا، وجدنا ہم نے پایا ہے، آباءنا اپنے باپ دادا کو، لہا عابدین ان کی عبادت کرتے ہوئے۔ قال حضرت ابراہیم نے کہا، لقد کنتم انتم البتہ تحقیق ہو تم خود، وآباؤکم اور تمہارے باپ دادا، فی ضلال مبین صریح گمراہی میں۔ ترجمہ یوں ہے، اور اس سے پہلے ہم نے حضرت ابراہیم کو وہ سمجھ بوجھ عطا کی تھی جو ان کے لائق تھی، اور ہم انہیں خوب جانتے تھے۔ وہ وقت یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے آگے تم دھرنا دیے بیٹھے ہو۔ وہ بولے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں مبتلا رہے ہو۔ ان 4 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اس سے پہلے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ سمجھ بوجھ عطا کی تھی جو ان کے لائق تھی۔ دوسری بات، ہم انہیں خوب جانتے تھے۔ تیسری بات، وہ وقت یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ کیا ہیں یہ مورتیاں جن کے آگے تم دھرنا دیے بیٹھے ہو۔ چوتھی بات، وہ بولے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ پانچویں بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں مبتلا رہے ہو۔ بزرگان محترم، سورہ انبیاء کو سورہ انبیاء اسی لیے کہا گیا کہ اس میں نبیوں کے تذکرے موجود ہیں۔ سورہ انبیاء میں مختلف نبیوں اور رسولوں کے تذکرے ہیں۔ پچھلی آیت میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون کا تذکرہ تھا۔ ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ سنیں گے مختلف دروس میں آگے اگلی آیتوں میں حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم وغیرہ کا ذکر خیر بھی آپ سنیں گے، جن کی تفصیلات ان سے متعلقہ آیات کی روشنی میں اگلے دروس میں آپ کو ملیں گی۔ یہاں ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتلائی کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سے پہلے صحیح راہ عطا کی اور ہم ان کو جانتے تھے۔ اگرچہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے گھرانے اور ماحول میں پیدا ہوئے جہاں شرک ہی شرک کا بول بالا تھا۔ باپ بت ساز، بت فروش اور بت پرست تھے، یعنی بت خود بنا بھی بھی تھے اور بت کو بیچا بھی کرتے تھے اور انہیں بتوں کی پوجا بھی کیا کرتے تھے۔ دور دور تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو وحدانیت کا علم بردار ہو، توحید پرست ہو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے فضل اور کرم سے شرک سے بالکل دور رکھا۔ اگرچہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شرک سے دور رکھنے اور توحید اختیار کرنے کی تعلیم دینے والا کوئی استاد انسانی شکل میں نہیں تھا،
مگر رب ذوالجلال نے دیر راست حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت سے نوازا، اور مخالف ماحول کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحید پر قائم رکھا اور ان میں ایسی صلاحیت پیدا فرمائی کہ وہ حق بات کی دعوت لوگوں کو دے سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق یہی بات یہاں بیان فرمائی، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ سمجھ بوجھ عطا کی تھی جو ان کے لائق تھی، ہم انہیں خوب جانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بتوں کی نفرت ڈال دی تھی، ایسے بت جن میں کسی قسم کے نفع دینے کی طاقت نہیں، نہ نقصان پہنچانے کی طاقت۔ یہ وہ بت تھے جو نہ سنتے تھے نہ دیکھتے تھے، ان بتوں کی حیثیت ایک پتھر کے سوا کچھ نہیں تھی، جن پتھروں کو ان کے ماں باپ نے اپنا بت بنا لیا تھا، مورتیاں بنا دی، معبود بنا لیا تھا۔ اور یہ وہ بت تھے جن کو خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور یہی تھا کہ اسی گرامے میں ایک ایسی شخصیت کو پیدا کریں جو توحید کی علم بردار ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اسی ماحول میں، اسی گھرانے میں۔ ان آیات میں اس واقعے کی منظر کشی کی گئی ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بت پرست باپ سے کہا تھا اور بت پرست قوم سے کہا تھا کہ اور اس بات پر نکیر کی تھی کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن پر تم جمے بیٹھے ہو، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا مورتیاں ہیں جن پر تم جمے بیٹھے ہوئے ہو، جن کی پوجا پاٹ تم کر رہے ہو، یا آخر ان مورتیوں کی کیا حقیقت ہے؟ قوم کے لوگوں نے اس سوال کا جواب یہ دیا کہ وجدنا آباءنا لعابدین، ہم نے جو ہے اپنے باپ دادا کو دیکھا کہ یہ ہمارے باپ دادا انہی مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، بس ہم نے بھی ان کی پیروی کی اور ہم نے بھی ان کی عبادت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوت کے ساتھ فرمایا کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی سری اور واضح گمراہی میں تھے، تم میں اور تمہارے باپ دادا میں کوئی فرق نہیں ہے، تم بھی کھلی گمراہی میں ہو، تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں تھے، تم بھی سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہو اور تمہارے باپ دادا بھی سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے تھے، تمہارا یہ طریقہ حق سے محروم ہے اور تم سب باطل پر ہو۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، قوم کیا کہتی ہے، پھر حضرت ابراہیم کیا کہتے ہیں، اگلے دروس میں اس کو آپ ملاحظہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔